بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ آج کل سوشل میڈیا پر نبی اور رسول کی بڑی بحثیں چھڑی ہوئی ہیں۔ میں نے بھی اس پر اتنا لکھا ہے کہ مزید کچھ لکھنے کے لیے بچا نہیں، تاہم کسی نہ کسی اینگل سے مزید وضاحت کرتے رہنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ وہ بنیادی موضوع کہ جس کی غلط نگاہی سے اسلام کے حوالے سے ایسا بگاڑ پیدا ہوا نہیں بلکہ پیدا کیا گیا ہے، یہ وہ موضوع ہے نبی اور رسول کا۔ وہ اسٹرینتھ، وہ پاور ان سے چھین لی جائے اور آج سینکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر بھی بزوم خواہش امت مسلمہ اپنے آپ کو امت سمجھی بیٹھی ہے، اور اس کو وحدت کا مطلب پتہ ہی نہیں۔ وحدت کا مطلب اس کو پتہ ہی نہیں۔ اب امت مسلمہ اپنے آپ کو توحید پر سمجھے بیٹھی ہے، سینکڑوں ٹکڑوں میں ہونے کے باوجود اس کو وحدت کا مطلب ہی پتہ نہیں ہے۔ اور وحدت نہیں تو شرک ہے، وحدت نہیں تو شرک ہے۔ سورہ روم کے آیت نمبر 31 اور 32۔ توحید نہیں تو شرک ہے۔ یہ 56-57 ریاستیں الگ الگ، یہ سینکڑوں مذہبی فرقے الگ الگ، یہ کیسی توحید ہے؟ توحید تو یہ تھی کہ اللہ کو بھی واحد ماننا، احد ماننا، اور خود بھی واحد امت بن کر رہنا۔ اللہ بھی واحد، تم بھی واحد، پھر تھی وحدت۔ اگر اللہ کے ساتھ شرک کر دیا تو بھی مشرک، اور اگر تم متفرق ہو گئے تو بھی مشرک۔ یہ سورہ روم کے آیت 31 اور 32۔ تمہارا ایک ہونا بھی توحید تھا ورنہ شرک۔ اب آتا ہوں اصل مدعا کی طرف۔ انہوں نے آج تک یہ عہدہ جو اللہ نے اسلامی حکومت کے چلانے کے لیے رکھا تھا، انہوں نے یعنی مولویوں نے، ملا نے، مفتیوں نے، آج تک یہ عہدہ جو اللہ نے اسلامی حکومت کو چلانے کے لیے جاری رکھا تھا، الرسول، یہ کیوں نہ چنا؟ آج میرا خاص موضوع یہ ہے کہ یہ کیوں نہ چنا۔ نبی اور رسول کے فرق پر تو میں بہت بار کہہ چکا ہوں، بہت بتا چکا ہوں، بہت باریک بینی سے بتا چکا ہوں۔ بہت سی آڈیوز، ویڈیوز اور پرنٹ پوسٹرز میری موجود ہیں۔ آج میں صرف اس اینگل سے بات کروں گا کہ اسلام کا یہ مرکزی عہدہ الرسول، اسلام کے ٹھیکیداروں نے اسے کیوں نہ چنا۔ خلیفہ، بادشاہ، امیر المومنین، صدر، وزراء، یہ تو چنتے رہے، وہ نہ چنا جو اللہ نے دیا تھا مرکزی عہدہ الرسول، یہ نہیں چنا۔ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس لیے کہ بالفرض مرکزی عہدہ خلیفہ ہے۔ سپوز مرکزی عہدہ خلیفہ ہے تو قرآن میں موجود جو لکھا ہوا ہے اطیع الرسول، یہ تو موجود ہے نا، لکھا ہوا ہے اطیع الرسول، یہ خلیفہ پر اپلائی نہیں ہوگا، یہ بچ گیا۔ یہ خلیفہ پر اپلائی نہیں ہوگا بلکہ اپنی الگ سے پہچان اور اپنی الگ سے شناخت رکھے گا کہ اس کا مطلب تو وہی سابقہ محمد رسول اللہ ہے، یہ لیا جائے گا اس کا مطلب۔ اور قال رسول اللہ کا مطلب لیا جائے گا کہ وہی سابقہ محمد رسول اللہ نے فرمایا۔ اگر اس کی جگہ رسول رکھ دیا جاتا ہوتا تو یہ جال جو گناہ ہے یہ پھر فیل ہو جاتا۔ اصل وجہ یہ ہے، محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ سے یہ لیا جائے گا کہ اب ان کی اطاعت کے لیے جو سورس لانچ کی گئی ہے وہ کامیابی سے چلتی رہے گی، کہ دیکھو قرآن تو صاف کہہ رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو۔ اب رسول کی اطاعت کا ذریعہ ایک ہی ہے کہ آپ کے اقوال کی اطاعت کی جائے۔ رسول کی اطاعت کا ذریعہ اب ایک ہی ہے کہ آپ کے اقوال کی اطاعت کی جائے، اور اقوال کی اطاعت کا ذریعہ یہی ہے کہ محدثین نے اپنی زندگیاں کھپا کر جو یہ مجموعہ اقوال جمع کیے ہیں کتب احادیث میں، ان کی پیروی کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، اس میں جو اقوال رسول آئے ہیں ان کی اطاعت کی جائے۔ لہذا مقتضاء النص کے تحت تقاضا یہ ہے کہ ان کو دین کا حصہ مانا جائے، ورنہ پھر اطیع الرسول پر عمل کیسے ہوگا؟ اطیع الرسول پر عمل نہیں ہو سکتا، اور یوں پھر نص قرآنی کا بھی انکار ہو جائے گا، اور فلہذا پھر کفر ہو جائے گا۔ یہ جال بنا گیا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ اتنے دلائل ہونے کے باوجود
ہر طرح سے سمجھا دیا، قرآن کریم کی آیات کھول کھول رکھ دی، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں۔ یہ وہ علت ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی کلیئر آیات اور پختہ دلائل کو بھی رد کرتے چلے جاتے ہیں کہ الرسول کو مرکزی عہدہ مان لیا تو قال قال رسول اللہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور پھر قانون اور پھر قال رسول اللہ کی اختلافی تعبیرات پر جو فرقوں کی دکانیں سجا رکھی ہیں اور امت مسلمہ کو ایک نہ رکھنے کی سازش، یہ پہ فیل ہو جائے گی، یہ دکانیں ختم ہو جائیں گی، اور امت مسلمہ کو ایک نہ رکھنے کی سازش یہ فیل ہو جائے گی۔ جو یہ مولوی مفتی شیوخ گروپ ناکارہ اور بیکار ہو جائے گا سارا کا سارا، یہ پھر یہ کسی کام کا نہیں بچے گا، یہ عیش و عشرت سب ہوا ہو جائے گی۔ مفتی جو مفت کے گلچھرے اڑا رہا ہے اسے پکوڑوں کا ٹھیلا لگانا پڑ جائے گا بھائی، تو یہ کیسے ہونے دیں گے؟ یہ سب ڈھیر ہو جائے گا، کچھ نہیں بچائے گا، صرف اللہ کی کتاب اور اس کو نافذ کرنے والے اتھارٹی رسول، یہ سب فیل ہو جائے گا۔ یہ ساری مراد جو سہون سے مل رہی ہیں وہ سب کے سب ڈھیر ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ ورنہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 250 سال کے بعد سے روایت جو لانچ کی گئی ہیں اور امت تفرقوں میں بٹی ہے، آج تک ایک کیوں نہ ہو سکی؟ اس کا جواب کون دے گا؟ آج تک ایک کیوں نہ ہو سکی؟ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے امت میں تھوڑا تھوڑا انتشار ہے، یہ کتاب و سنت سے دور ہو جائے گا، اس پہ غور فکر کریں گے، مباحثے کریں گے تو دور ہو جائے گا۔ اس سے کیسے دور ہو جائے گا؟ اسی نے تو پیدا کیا ہے۔ یہ کون ہے جو تفرقے کے درخت کو ہرا بھرا رکھنا چاہتا ہے؟ غور کیا کبھی؟ غور کیا کریں یہ کون ہے؟ یہ آلو بیچنے والا، سبزی بیچنے والا، گوشت بیچنے والا کون ہے آخر؟ یہ کون سا ٹولہ ہے کہ جو اس درخت کو، تفرقے بازی کے درخت کو ہرا بھرا رکھنا چاہتا ہے؟ یہ کون ہے؟ کبھی غور کیا؟ یہ کون ہے جو عوام کو جذباتی نعروں سے بھڑکاتا ہے؟ ہر ایک پارٹی کے الگ الگ جذباتی نعرے۔ عزیز دوستو، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے جو دکھائی گئی ہے۔ جو دکھایا گیا ہے وہ تو سب دیکھ رہے ہیں، جو چھپایا گیا ہے وہ دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ ذرا امیجن تو کریں کہ اگر نقشہ یہ ہوتا کہ یہ 57 ریاستیں کے بجائے ایک مضبوط مملکت ہوتی جس کا مرکزی سربراہ الرسول ہوتا، یہ تمام مومنین ایک آئیڈیالوجی پر متفق ہو کر ایک امت ہوتے، قرآن میں موجود تقریباً 4000 آیات کے قریب جو سائنسی حقائق پر غور فکر اور ٹیکنالوجی پر غور فکر کرنے کے لیے دی ہیں قرآن کے اندر احکامات دیتی ہیں، امت اس پر غور فکر کرتی ہوتی اور علوم کائنات کے امام ہوتی، مضبوط معیشت، مضبوط فوج کی حامل ہوتی۔ کیا یہ نقشہ جو آج نظر آ رہا ہے کیا پھر یہ نقشہ ہوتا امت مسلمہ کا، امت مسلمہ کی زبوں حالی کا؟ یہ امت ہے ہی نہیں بھائی، یہ تو متفرقہ منتشرہ قوم ہے، متفرقہ منتشرہ قوم، امت کہاں ہے یہ؟ اب ان کے برعکس دوسری قوم کو لیجیے جسے ہم کافر کہتے ہیں، یعنی امریکہ، اس نے ایک متحدہ قوم کی تشکیل تو کر لی جو آج یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے نام سے ہے، متحدہ قوم کی تشکیل۔ اس نقطے پر تو وہ کم از کم توحید پر آ گئی، یعنی ایک نقطے پر تو آئی توحید پر، تو بالادست ہو گئی، توحید پر آئی تو بالادست ہو گئی۔ یہی بات قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین 3/139 کہ تم اعلون ہوگے، تم سپر پاور رہو گے، ان کنتم مؤمنین، لیکن شرط یہ کہ اگر تم مومن ہوئے تو تم اعلون یعنی سپر پاور ہوگے۔ ایمان اور شرک ایک دوسرے کے منافی ہیں، متضاد ہیں، لہذا اس اعتبار سے وہ ہم سے زیادہ توحید پر قائم ہو گئے، ہم سے زیادہ قرآن پر عمل کرتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں قرآن کے حکم کے مطابق اس پر عمل کر رہے ہیں، تو ان کا آپ پر مسلط ہونا تو ان کا رائٹ بنتا ہے۔ کلمہ توحید تو
تمہاری زبانوں پر تیرتا پھر رہا ہے، پھسلتا پھر رہا ہے، خالی عمل میں نہیں ہے، نہ دل میں اترا نہ عمل میں آیا، کلمہ توحید۔ اس حال کو اس کررجی طبقے نے امت کو پہنچایا ہے، قوم کو۔ کررجی یہ ملا طبقہ اس نے پہنچایا ہے، ملا طبقے نے سازش کے تحت پہنچایا ہے۔ عام آدمی کو سوچنے کی فرصت ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں شرح صدر ہے، اپنی حالت پر ہمیں گمراہ مت کرو، ہمیں مزید بہکا کر گمراہ مت کرو، ہم بالکل رائٹ وے پر جا رہے ہیں، ہمیں شرح صدر ہے، یہ کہتے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ اپنی اس روش کی دلیل یہ اللہ کی کتاب سے دے نہیں سکتے۔ بس جو یہاں کا اندھا ہے وہ وہاں کا بھی اندھا ہی ہوگا۔ من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، 17 کی بات ہے۔ جو شخص یہاں کا اندھا ہے، یہاں اندھا بن کر جیا، اندھا بنا رہا، آخرت میں بھی وہ اندھا ہی رہے گا اور راہ راست سے بہت دور، حق سے بہت دور۔ امید ہے غور کریں گے، غور فکر کریں گے، دروازے بند نہیں کریں گے غور فکر کے۔ والسلام اے سنساری۔